مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ ایسی بات ہو رہی تھی. آپ جب گجرات تشریف لائے تو یہاں آ کر آپ نے نماز جمعہ کا قیام بھی کیا اور نماز فجر کے بعد درس قرآن کا اہتمام بھی کیا. لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک نائب مولانا صاحب تشریف لائے ہیں فلانی مسجد میں، کمال کی گفتگو کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو موسی پڑھ دیتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں تو حد ہی کر دیتے ہیں، جب اس کی شرح اور تفسیر بیان کرتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں. عقائد کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، خوف خدا کے اعتبار سے، عشق مصطفیٰ کے اعتبار سے، نبی کی عزت و عظمت کے پہرا دینے کے اعتبار سے، ختم نبوت کی چوکیداری کرنے کے اعتبار سے، دفاع اہل بیت کے اعتبار سے، دفاع صحابہ کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو حد ہی کر لیتے ہیں. تو جوق در جوق لوگ شوق کے ساتھ، محبت و عقیدت کے ساتھ دور دراز سے تشریف لاتے آپ کے درس قرآن کی نشست میں آ کر درس تلفظ لیتے. وہاں ایک رافضی تھا، علاقے کا چودھری گڈیرا خان تھا. کچھ رافضی اس کے پاس گئے، انہوں نے جا کے شکایت کی، چودھری صاحب ہمارے علاقے میں ایک نیا مولوی آیا ہے اور اس نے ادھم مچا دیا ہے. مجاز ہے کوئی صحابہ کی گستاخی کرے تو وہ فوراً اس کی گرفت کرتا ہے. عقیدے کے اعتبار سے کثر سنی ہے، پکا سنی ہے، نظریات کے اعتبار سے فکر امام احمد رضا کا ترجمان ہے. اس کی وجہ سے ہم بڑے پریشان ہیں، کوئی اس کا حل سوچو. چودھری صاحب کہنے لگے تم چپ کر جاؤ، میں جانوں، میرا کام جانے، اب یہ بات کسی اور سے نہیں کرنی، چونکہ ہماری سیاسی وابستگیاں ہوتی ہیں. اگر تم زیادہ شور مچاؤ گے، واہ پیدا کرو گے تو سنی ہمیں گوشت دینے چھوڑ دیں. تو ایسا کرو تم خاموش ہو جاؤ، میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گا. کہا جی ٹھیک ہے. اب اس نے کھوج لگانا شروع کر دیا کہ مفتی صاحب اٹھتے کب ہیں، بیٹھتے کب ہیں، سوتے کب ہیں، جاگتے کب ہیں، مسجد میں کب ہوتے ہیں، مدرسے میں کب ہوتے ہیں، باہر کب جاتے ہیں. تو کھوج لگاتے ہوئے اسے پتا چلا کہ فجر کی نماز کے بعد، درس قرآن دینے کے بعد مفتی صاحب باہر جاتے ہیں ذرا چہل قدمی کے لیے، سیر کے لیے، اور ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک یا دو ان کے شاگرد بھی ہوتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب میں بندوبست کر لیتا ہوں. وہ ایک کتا لے کے آیا، ہمارے علاقے میں جو بوڑھی کتا کہتے ہیں، جو بڑے منہ والا ہوتا ہے اور بڑے قد کاٹ والا. وہ بڑے منہ والا، موٹے منہ والا بوڑھی کتا لے کے آیا. اس نے اس کو رکھا، پھر خوب اس کتے کو اس نے پیش دلایا. اب وہ تاک میں تھا کہ جب مفتی صاحب کا گزر ہوگا تو میں پیچھے کتا چھوڑ دوں گا. اب کتے کو کیا پتا ہے کہ یہ مفتی ہے، یہ مولوی ہے، کہ عام کوئی آدمی ہے. اب جب مفتی صاحب کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے گیٹ کی اوڑ سے دیکھا کہ حضرت صاحب جا رہے ہیں. اس نے گیٹ کھولا اور کتا جو تھا اس کو شش کر کے مفتی صاحب کے پیچھے چھوڑ دیا. کتا دور سے دوڑتا ہوا گیا. جب دور سے دوڑتا ہوا گیا تو وہ جو شاگرد تھا اس کی نظر پڑ گئی. کہنے لگا استاد جی وہ کتا آیا ہے. تو مفتی صاحب بھاگنے کی بجائے کہاں رک گئے. جب رکے کتا قریب آیا، پیچھے سے بھونکتا ہوا آیا. جب قریب آیا تو دم میں جاتا ہوا مفتی صاحب کے قدموں میں بیٹھ گیا. تو مفتی صاحب نے اسے پاؤں کی ٹھوکر ماری، فرمایا جا چلا جا، واپس چلا جا. وہ کتا واپس چلا گیا. شاگرد نے پوچھا استاد جی یہ کیا ماجرا ہے کہ کتا آیا بھونکتا
لیے، ہمیں چیڑ پھاڑ کرنے کے لیے، ہمیں مارنے کے لیے جب آپ کے قدموں میں آیا تو بھونکنا بھی چھوڑ دیا، 2 میں جاتا ہوا یہاں آ کے بیٹھ گیا، وجہ کیا ہے؟ تو مفتی صاحب فرمانے لگے بیٹا جن مالکوں کا کام ہم کرتے ہیں وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے، وہ ہمیں لا وارث، جن کا کام ہم کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا یا لا وارث۔ میرے بیٹیو کونو مع الصادقین، جڑ جاؤ سچوں کے ساتھ، جب جڑ جاؤ گے نا اللہ کی عزت کی قسم ہے نہ اس دنیا میں بے آسرا رہو گے نہ میدان محشر میں بے آسرا رہو گے۔